فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ سب جانتے ہیں کہ فارمولے میرے پاس موجود ہیں، اسی لیے تو ان کے ایجنٹ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں توقع ہے کہ فارمولے تمہارے قبضے میں ہیں، اسی لیے وہ تمہارے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ لیکن یہ سب وہ لوگ ہیں جو تم سے ویسے ہی فارمولے حاصل کر لینا چاہتے ہیں۔ جب بھی سودے بازی کا مرحلہ آئے گا اور معاملہ ایک خطی رقم ادا کرنے کا ہوگا، ان میں سے ہر ایک رقم کی ادائیگی سے قبل یہ یقین کرنا چاہے گا کہ جس پارٹی سے وہ سودے بازی کر رہا ہے فارمولے واقعی اس کے قبضے میں ہیں بھی یا نہیں۔ محض زبان سے کہہ دینے سے تو کوئی بھی رقم ادا نہیں کر دے گا۔ تمہاری بات دل کو لگتی ہے، ڈی فوسٹر نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، لیکن خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو اور بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ اگر زبانی کلامی سودے بازی ممکن ہوتی تو میں یہ مشہور کرا دیتا کہ ڈی فوسٹر نے فارمولے میرے حوالے کر دیے ہیں، اس کے بعد خود ان لوگوں سے سودے بازی کرتا، بلکہ کئی پارٹیوں سے سودے بازی کر کے رقم وصول کرتا اور اس کے بعد فرار ہو جاتا۔ کیسا آئیڈیا ہے؟ اس بات پر پہلے ہی میرا یقین بہت پختہ ہو چکا ہے کہ کوئی شخص بھی اعتبار کے لائق نہیں ہوتا۔ ڈی فوسٹر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اگر تم مجھے ڈبل کراس کرنے کے منصوبے بنا رہے ہو تو اس سے مجھے کوئی صدمہ نہیں پہنچ سکتا۔ مجھے تو اس سے بہت زیادہ کی توقع ہے۔ تم احمق ہو ڈی فوسٹر، میں نے تو ایک مفروضہ پیش کیا ہے۔ در حقیقت میرا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جس کا جو حق ہے وہ اسی کو ملے۔ تمہاری سخن ترازیاں مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ میں زیادہ رقم کے لالچ میں اپنی وفاداریاں تبدیل کر کے تم نے خود کو ناقابل اعتماد ثابت کر دیا ہے۔ معاملہ اگر صرف رقم کا ہوتا ڈی فوسٹر تو میں ہرگز آمادہ نہ ہوتا، لیکن معاملہ صرف رقم کا نہیں تھا۔ میرے اور کنگ اٹلس کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا۔ تم سے مل کر معلوم ہوا کہ اس نے مجھ سے غلط بیانی کی تھی۔ اس کا اصل مقصد کچھ اور ہے۔ یہ معلوم ہو جانے کے بعد ہم اس کے لیے کام کرنے کے پابند نہیں رہے۔ اس دوران تم نے ہمیں ایک پیشکش کر دی۔ ہم نے تمہاری پیشکش اس وجہ سے قبول کر لی کہ کنگ اٹلس نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی۔ مجھے یہ بات کبھی پسند نہیں رہی کہ کوئی شخص مجھے تاریکی میں رکھ کر اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرے۔ بات سمجھ میں آ گئی یا مزید وضاحت کروں؟ نہیں، میں بہت اچھی طرح سمجھ گیا، لیکن میں وہ فارمولے تمہیں نہیں دکھاؤں گا۔ تم نے خود بھی تو اس سلسلے میں کچھ سوچا ہوگا۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، تم ہم سے کیا اور کس طرح کام لینا چاہتے ہو؟ سب سے پہلے تو تم مجھے یہاں سے رہا کرانے کا بندوبست کرو گے۔ مجھے کسی محفوظ مقام پر پہنچانے کے بعد فارمولوں کی سودے بازی کا مرحلہ شروع ہوگا۔ رقم کی وصولیابی کے لیے میں تمہیں پلان دوں گا۔ تمہارے حصے کی آدھی رقم تمہیں فوراً ہی نہیں مل جائے گی، بلکہ پہلے تم مجھے کسی ایسی جگہ پہنچاؤ گے جہاں میں سکون سے بقیہ زندگی بسر کر سکوں۔ وہاں پہنچنے کے بعد میں تم سے ایک تحریری معاہدہ کروں گا اور اس کے ساتھ ہی تمہارے حصے کی رقم تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تمہارے منصوبے میں کئی سکم ہیں۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ فارمولوں کی موجودگی کے بغیر ان کا سودا کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اس سلسلے میں کوئی تحریری معاہدہ کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ میں نے کہا، فرض کرو کہ میں فارمولے تمہیں دکھا دوں اور تم قابل اعتبار بھی ثابت ہو، یعنی انہیں لے کر نہ بھاگ جاؤ، تب بھی اس بات کی کیا ضمانت ہوگی کہ جس پارٹی سے تم سودا کرو گے وہ تم سے فارمولے زبردستی چھیننے کی کوشش نہیں کرے گی؟ تم نے پہلی بار کوئی معقول بات کی ہے اور معقول باتوں کا جواب دے کر مجھے خوشی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم نے ان فارمولوں کو سمجھنے کی کوشش کی تھی؟ یقیناً کی تھی۔ ان فارمولوں کا تعلق میری فیلڈ سے ہے، مجھے ان سے دلچسپی بھی ہے۔ اگر میں نفی میں جواب دوں تو یہ بات تعجب خیز ہوگی۔ یہ بتاؤ کہ تم ان فارمولوں کو سمجھنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے؟ میں نے پوچھا، تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ ڈی فوسٹر ایک بار پھر بھڑک گیا۔ اس سوال کے جواب پر میرے منصوبے کا دار و مدار ہے جو میں تمہیں بتانے والا ہوں۔ مجھے محض یہ بتا دینے سے کہ تم نے ان فارمولوں کو سمجھ لیا ہے یا نہیں، تمہاری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تم پہلے آدمی ہو جس نے مجھ سے اس قسم کا سوال کیا ہے۔ ڈی فوسٹر نے مجھے مشکوک نظروں سے گورتے ہوئے کہا، اگر تم نے اس بات میں جواب دیا تو وہ پہلا آدمی بھی میں ہی ہوں گا جو فارمولوں کی سودے بازی کے لیے کوئی قابل عمل منصوبہ پیش کرے گا۔ ایک ایسا منصوبہ جو ہمیں یقینی کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ ہاں، وہ فارمولے پوری طرح میری سمجھ میں آ گئے ہیں
ہاں وہ فارمولے پوری طرح میری سمجھ میں آ گئے ہیں، لیکن وہ اتنے پیچیدہ اور طویل ہیں کہ انہیں یاد رکھنا ناممکنات میں سے ہے۔ فارمولے یاد ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، میرے لیے تو اتنا ہی بہت کافی ہے کہ تم نے انہیں سمجھ لیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے فارمولوں کی سودے بازی میں کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ڈی فوسٹر نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ بتاتا ہوں، میں نے کہا۔ ہمارے سامنے سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ تمہیں یہاں سے کس طرح بحفاظت نکال کر لے جائیں۔ یہ سوچنا تمہارا کام ہے کہ مجھے یہاں سے کیسے نکالو گے۔ مجھے تو یہ بتاؤ کہ فارمولوں کی سودے بازی کے لیے کیا کرو گے۔ کسی محفوظ جگہ پہنچنے کے بعد ہم اگلا قدم اٹھائیں گے۔ چونکہ تم نے فارمولوں کو سمجھ لیا ہے، میں بولتے بولتے رکا، پھر میں نے پوچھا، کیا تم ان فارمولوں کو اس طرح تقسیم کر سکتے ہو کہ وہ بیکار ہو کر رہ جائیں اور کسی کی بھی سمجھ میں نہ آ سکیں؟ میں سمجھا نہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو، ڈی فوسٹر نے حیرت سے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ فارمولے کس شکل میں تمہارے پاس ہیں، لیکن سودے بازی کے لیے ہمیں اس کی نقل درکار ہوگی۔ کیا ان فارمولوں کی نقل تیار ہو سکتی ہے؟ نقل تو تیار ہو سکتی ہے، لیکن بس تو ہم جس پارٹی سے بھی سودے بازی کریں گے ان فارمولوں کی ادھوری نقلیں فراہم کریں گے، ایسے ادھورے فارمولے جن سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا جا سکے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، ڈی فوسٹر نے کہا۔ مجھے حیرت ہے کہ یہ خیال میرے ذہن میں کیوں نہیں آیا، اس لیے کہ یہ تمہاری فیلڈ نہیں ہے، میں نے کہا، ورنہ در حقیقت یہ بالکل سامنے کی بات ہے، لیکن چکر وہی ہے، میں تم پر اعتماد کیسے کر لوں؟ اگر ان لوگوں کی طرح تم نے بھی مجھے دھوکہ دیا تو میں تمہیں اس بات کے لیے مجبور کر دوں گا کہ تم ہم پر اعتبار کر لو۔ مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ ڈی فوسٹر بڑک کر کھڑا ہو گیا۔ میں تمہیں فارمولوں کی ہوا بھی نہیں لگنے دوں گا۔ بیٹھ جاؤ ڈی فوسٹر، میں نے ہاتھ ہلا کر بے پرواہی سے کہا۔ تم غلط سمجھ رہے ہو۔ مجبور کر دینے سے میری یہ مراد ہرگز نہیں تھی کہ تمہارے ساتھ زبردستی کی جائے گی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تم مجھے ان لوگوں سے بھی بڑھ کر معلوم ہوتے ہو۔ ضرور تم نے مجھ پر تشدد کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، لیکن یاد رکھو تمہیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں تمہارے لیے ایسے حالات پیدا کر دوں گا کہ تم میرے کہنے پر خود بخود عمل کرنے لگو گے۔ میں کسی کے کہنے پر عمل نہیں کروں گا۔ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، جو میرا جی چاہے گا وہی کروں گا۔ تمہارا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ تم عدم تحفظ کے احساس کا شکار ہو۔ میں تمہیں وہ تحفظ مہیا کروں گا جس کے بعد تم سارے اندیشوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ اس وقت اگر تم میری تجاویز سے متفق ہوئے تو ان پر عمل کرنا، ورنہ تم اس کے لیے مجبور نہیں ہوگے۔ اگر تم واقعی مجھے اس قسم کا تحفظ فراہم کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کے بعد مجھے تمہاری طرف سے بھی خطرہ نہ رہ جائے، تو میں وہ فارمولے ادھوری شکل میں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ڈی فوسٹر نے مطمئن ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بے فکر ہو ڈی فوسٹر، کام تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا، لیکن تم بدگمانیوں کو اپنے دل میں جگہ نہیں دو گے۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر تہذیب نے مہر سکوت توڑی۔ جن ممالک سے سودے بازی کی جائے گی ظاہر ہے وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ بددیانتی پر اترائیں، ادھورے فارمولے لے کر بھاگ جائیں اور ان پر کام کرنے کے بعد انہیں مکمل کر لیں؟ ڈی فوسٹر ہنسنے لگا۔ تم اس فیلڈ سے ناواقف ہو اس لیے ایسی بات کر رہی ہو۔ نہیں، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ کسی ادھورے فارمولے کو مکمل کرنے سے آسان بات تو یہ ہے کہ نیا فارمولہ بنا لیا جائے۔ اس بات سے سبھی واقف ہیں اور ایسی حماقت کا ارتکاب کوئی نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ میں نے کہا، ہم جس پارٹی سے بھی بات کریں گے اسے یہ تاثر دیں گے کہ ادھورے فارمولوں کی نقل ہم نے دیگر ممالک کے حوالے بھی کی ہیں، اور جو ملک بھی بہتر قیمت ادا کرے گا اور پہلے ادائیگی کرے گا فارمولے اسی کے حوالے کیے جائیں گے۔ تم واقعی ذہین آدمی ہو، ڈی فوسٹر نے تعریفی لہجے میں کہا۔ اس طرح وہ دباؤ میں آ جائیں گے اور سودا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کوئی بھی سودا اپنی مرضی کے مطابق طے کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مد مقابل کو سودا کرنے پر مجبور کر دیا جائے۔ یہ تو کاروبار کا بنیادی اصول ہے، میں نے کہا۔ تم کھلے عام سودے بازی کرو گے؟ ڈی فوسٹر نے تشویشناک لہجے میں کہا۔ کیا اس سے تمہاری زندگی کو خطرہ لاحق نہیں ہوگا؟ اتنی بڑی رقم کے لیے تو میں کئی بار اپنی زندگی خطرے میں ڈال سکتا ہوں، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ لیکن تمہیں میری زندگی کی کیا فکر پڑ گئی؟ تم لوگ میری پہلی اور آخری امید ہو۔ تمہاری گفتگو سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ تم یہ کام کر سکو گے۔ تمہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ میں تو کہیں کا بھی نہیں رہوں گا۔ بے فکر ہو ڈی فوسٹر، ہمیں لوگوں سے نمٹنے کے تمام گر آتے ہیں، ہم پر ان کا کوئی داؤ نہیں چل سکے گا۔ سوال یہ ہے کہ پہلا مرحلہ ہی سب سے زیادہ مشکل ہے۔ کنگ اٹلس اور روڈیلبو جیسے خبیث لوگوں کے چنگل سے تم مجھے کیسے نکالو گے؟ خبیثوں کے لیے میں ان سے بڑھ کر خبیث ثابت ہوتا ہوں ڈی فوسٹر۔ یہ لوگ تو بچے ہیں،
تم دیکھتے جاؤ، میں بڑی صفائی سے تمہیں ان کے درمیان سے نکال لے جاؤں گا۔ مجھے اور تہذیب کو وہیں رکنا تھا، اس لیے ڈی فوسٹر کے سامنے کوئی بات کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ تہذیب مجھ سے بات کرنے کے لیے بے چین ہے، مگر ظاہر ہے اس کا موقع نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ایک شخص رات کا کھانا لے کر آیا۔ میں نے اس کے ذریعے روڈیلبو کو پیغام بھجوایا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص ذرا ہی دیر بعد ہمیں لینے آ گیا۔ روڈیلبو سے ملنے ہمیں اس کے کیمپ جانا پڑا۔ اس نے ہمیں دیکھتے ہی بڑی بے چینی سے پوچھا، کہو کچھ کامیابی ہوئی؟ کنگ اٹلس سے کوئی رابطہ ہوا؟ میں نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اس کا پیغام موصول ہوا ہے۔ وہ تمہاری سلامتی پر بے حد خوش ہے۔ تمہارے بارے میں کہہ رہا تھا کہ تم ایسی اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک ہو کہ خراب ترین صورتحال میں بھی اپنا دفاع کر سکتے ہو۔ راستے میں جن لوگوں نے ہم پر حملہ کیا تھا ان کے بارے میں کوئی اطلاع؟ تباہ شدہ ہیلی کاپٹروں کا ملبہ ڈھونڈنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوئی، روڈیلبو نے کہا۔ ان لوگوں کی مسخ شدہ لاشیں بھی مل گئی ہیں جو تمہارے ہاتھوں ہلاک ہوئے تھے، لیکن ہم نے ساری لاشیں اور ملبہ ٹھکانے لگا دیا ہے تاکہ حکومت کو اس سلسلے میں کوئی واضح سراغ نہ مل سکے اور ہم سکون سے اپنا کام جاری رکھ سکیں۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا، لیکن خدشہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھی کسی وقت بھی یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ کنگ اٹلس کا کیمپ نہیں ہے۔ چپے چپے پر میرے آدمی بکھرے ہوئے ہیں۔ اگر انہوں نے اس طرف کا رخ کیا تو انہیں پچھتانا پڑے گا۔ خیر، تم یہ بتاؤ کہ کیا ڈی فوسٹر تم لوگوں کی طرف سے مشکوک ہو گیا ہے؟ روڈیلبو سنبھل کر بیٹھ گیا۔ کیا اس نے ہم پر کسی قسم کے شبے کا اظہار کیا ہے؟ اس نے تشویش زدہ لہجے میں پوچھا۔ وہ ہم سے گفتگو کرتے وقت بے حد محتاط تھا۔ فارمولوں کے لیے اس نے شرط عائد کی ہے کہ وہ اسی وقت کسی کے حوالے کیے جا سکتے ہیں جب ان کا سودا اس کے سامنے طے پا جائے۔ اس بات پر تو وہ شروع سے ہی اڑا ہوا ہے، حالانکہ اس کی یہ ضد مناسب نہیں۔ اسے چاہیے کہ اولین فرصت میں یا تو فارمولے ہمارے حوالے کر دے یا پھر ہمیں اس جگہ سے آگاہ کر دے جہاں اس نے فارمولے چھپائے ہیں۔ دیکھو نا، دشمن کے ہاتھ کسی وقت بھی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم لوگوں نے اسے شیشے میں اتار لیا ہے۔ میں نے کہا، اوہو، تو کیا تم اس سے فارمولوں کے بارے میں معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہو؟ روڈیلبو نے مضطربانہ انداز میں پوچھا۔ ابھی تو نہیں، لیکن مجھے توقع ہے کہ بہت جلد ہم اسے ایسی منزل تک پہنچا دیں گے جہاں ہم سے کچھ چھپانا اس کے لیے ناممکن ہو جائے۔ میں اس بات پر صرف حیرت کا اظہار ہی کر سکتا ہوں، روڈیلبو بولا۔ ہم لوگ تو تھک ہار کر خاموش ہو بیٹھے تھے۔ اب میں سلسلے میں کنگ اٹلس سے بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کے لیے ہمیں واپس جانا پڑے گا اور یہ انتہائی پریشان کن معاملہ ثابت ہوگا۔ اتنی سی بات کے لیے واپس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ روڈیلبو نے کہا۔ میں یہیں اس سے تمہاری بات کرا دیتا ہوں۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ کنگ اٹلس بھی یہاں پہنچ چکا ہے؟ میں نے چونک کر کہا۔ روڈیلبو ہنس پڑا۔ وہ یہاں نہیں آیا، میں ٹرانسمیٹر پر اس سے تمہاری بات کراؤں گا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہارے پاس ٹرانسمیٹر بھی موجود ہے، اس سے تو وقت کی بڑی بچت ہو جائے گی۔ فوری طور پر تو رابطہ کرنا ممکن نہیں ہوگا، روڈیلبو نے کہا۔ اس کے لیے تمہیں کم از کم 1 گھنٹہ انتظار کرنا ہوگا۔ کوئی بات نہیں، اتنی دیر انتظار کرنے میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، ہم بڑی زحمتوں سے بچ جائیں گے۔ تو ٹھیک ہے، میں اس کا انتظام کیے دیتا ہوں۔ اور کوئی کام نہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اب کنگ اٹلس سے بات کرنے کے بعد ہی ڈی فوسٹر کے پاس واپس جاؤں، اور اس دوران ہم آپس میں بھی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ارے، یہ پورا کیمپ تمہارا ہے، جہاں چاہو گھومو پھرو، کون تمہیں روک رہا ہے؟ میں اس وقت کسی چکر میں نہیں الجھنا چاہتا۔ کیا اس طرح ہمارا کھلے عام گھومنا مناسب ہوگا؟ یہ روڈیلبو کا کیمپ ہے، کنگ اٹلس کا نہیں۔ کسی کی مجال ہے کہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ تم بے خوف و خطر یہاں گھوم پھر سکتے ہو۔ میں اور تہذیب باہر کیمپ میں نکل آئے۔ رات بیگ چکی تھی اور نشے بازوں کے ہنگامے عروج پر تھے۔ خیموں اور چولداریوں کے درمیان ٹولیوں کی صورت میں بیٹھے ہوئے آوارہ گرد دھوئیں کے مرغولے اڑا رہے تھے۔ ایک مناسب سی جگہ دیکھ کر ہم بیٹھ گئے۔ میں تم سے گفتگو کرنے کے لیے بے چین ہوں علی، تہذیب نے کہا۔ میرا بھی یہی حال ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ اسی لیے تو وہاں سے نکل کر یہاں آیا ہوں۔ تم نے ڈی فوسٹر سے بڑی عمدگی سے گفتگو کی علی۔ میں تو مایوس ہو چلی تھی۔ دراصل ہم دونوں ہی نے شروع میں کوشش کی تھی کہ نرمی سے کام نکل جائے، مگر بعض اوقات جارحیت سے کام لینا ضروری ہو جاتا ہے۔ بہرحال اب ہمیں جن مسائل کا سامنا ہے ان سے کس طرح نمٹیں گے؟ تہذیب نے کہا۔ اصل مسائل تو اس وقت شروع ہوں گے جب ہم ڈی فوسٹر کو یہاں سے نکال لے جائیں گے۔ کیا کہہ رہے ہو علی؟ تہذیب نے حیرت سے کہا۔ یہ پہلا مرحلہ ہی اتنا کٹھن معلوم ہو رہا ہے کہ سوچ سوچ کر میرا دماغ معاف ہوا جا رہا ہے۔ ڈی فوسٹر کو یہاں سے نکال لے جانا کچھ اتنا مشکل بھی نہیں ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ بس ذرا سی ذہانت کی ضرورت ہے۔
کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار ہو گئے ہو؟ جانتے ہو ڈی فوسٹر ان لوگوں کے لیے سونے کی چڑیا سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ نہیں، میں ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار نہیں ہوں۔ ڈی فوسٹر ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، اسی لیے تو مجھے توقع ہے کہ میں ان دونوں کو بے وقوف بنا کر اسے نکال لے جاؤں گا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے ذہن میں کوئی واضح لاہے عمل موجود ہے۔ تہذیب نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، میں نے ایک لاہے عمل ترتیب دے تو لیا ہے جس میں کامیابی کا امکان 90% سے بھی زائد ہے۔ کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گے کہ تمہارا منصوبہ کیا ہے؟ تہذیب نے پوچھا۔ بتانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن اگر میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا تو مزہ نہیں آئے گا۔ تمہاری یہ عادت بہت بری ہے علی۔ تہذیب چڑ گئی۔ تم میرے ساتھ ہمیشہ یہی سلوک کرتے آئے ہو، کبھی مجھے کچھ نہیں بتاتے۔ میں ہنسنے لگا۔ سب کچھ تو تمہارے سامنے ہوگا، پہلے سے معلوم کر کے کیا کرو گی؟ پھر اس بار تو چیف بھی تم ہی ہو، میں بیچارہ تو ماتحت کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ ہم دونوں ہی جانتے ہیں کہ اصل معاملہ اس کے برعکس ہے۔ میں نے کوشش ضرور کی تھی کہ یہ مہم میری سرکردگی میں سر انجام پائے، مگر معاملات اتنے الجھ گئے ہیں کہ شاید میں ان سے نہ نمٹ پاؤں۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جو بات طے ہو گئی ہم اس پر قائم رہیں گے۔ اس مہم کے لیے تم بدستور چیف ہو، تمہاری یہی خواہش ہے تو یوں ہی صحیح۔ تہذیب نے عجیب سے انداز میں کہا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ ڈی فوسٹر کو یہاں سے نکال لے جانے کے بعد کیا کرو گے؟ اگر ڈی فوسٹر کو یقین دلایا جائے کہ اس کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا تو اسے اپنی مرضی کے مطابق کام لینا مشکل نہیں ہوگا۔ اسے یہ یقین دلانا ہی تو اصل مسئلہ ہے جس کا بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ وہ ہماری کسی بات پر یقین نہیں کرے گا، مجھے معلوم ہے۔ وہ کسی زبانی بات پر ہرگز یقین نہیں کرے گا۔ اسے یقین دلانے کے لیے ہمیں عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ اگر کوئی حرج نہ ہو تو مجھے ان عملی اقدامات سے آگاہ کر دو جو اس سلسلے میں تمہارے ذہن میں ہیں۔ سب سے پہلے تو ڈی فوسٹر کو لے کر کسی ایسی جگہ جانا ہوگا جہاں ہم کسی بھی دخل اندازی سے محفوظ رہیں۔ جرمنی میں ہی یا جرمنی سے باہر؟ تہذیب نے پوچھا۔ ضرورت کے مطابق ہم اسے دنیا کے کسی بھی حصے میں لے جا سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جو لوگ اس کے اور ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں۔ اس کے لیے تو ایک بار پھر ہمیں میک اپ کا سہارا لینا پڑے گا۔ ہاں، نہ صرف ڈی فوسٹر پر میک اپ کرنا پڑے گا بلکہ ہمیں اپنے میک اپ بھی تبدیل کرنا ہوں گے۔ ٹھیک ہے، فرض کرو ہم کسی ایسی جگہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جہاں ہم ہر طرح سے محفوظ ہوں۔ پھر اس کے بعد نہیں بلکہ اس سے پہلے ہمیں یہ کوشش کرنا ہوگی کہ ڈی فوسٹر نے جس جگہ فارمولے چھپائے ہوئے ہیں انہیں وہاں سے نکال لے۔ یہ تو مشکل ترین مرحلہ ہوگا، تہذیب نے کہا۔ وہ تو کسی کو فارمولوں کی ہوا تک نہیں لگنے دینا چاہتا۔ دراصل اس بارے میں کوئی قطعی فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ ہم بالکل اندھیرے میں ہیں۔ ممکن ہے بعد میں کوئی صورت نکل آئے۔ فرض کرو کسی طرح ڈی فوسٹر اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ فارمولے اس جگہ سے نکال لے جہاں اس نے چھپائے ہیں، پھر مجھے ڈی فوسٹر کا اطمینان الجھن میں ڈال رہا ہے۔ میرا خیال ہے فارمولے اس کے پاس ہی ہیں۔ کیا رہے ہو علی؟ تہذیب چونک پڑی۔ فارمولے اس کے پاس ہوتے تو وہ لوگ اب تک انہیں برآمد کر چکے ہوتے۔ تمہیں یاد نہیں ڈی فوسٹر نے بتایا تھا کہ اسے بے ہوش کر کے اس کی جامع تلاشی لی گئی ہے؟ مجھے یاد ہے تہذیب، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ وہ ایک سائنسدان ہے، اور سائنسدان بھی کوئی معمولی درجے کا نہیں ہے۔ اسے موقع ملتا تو اس وقت دنیا کے ذہین ترین سائنسدانوں میں اس کا شمار ہوتا، لیکن اس کی تو زندگی ہی دوسروں کی قید میں گزر گئی۔ آزادانہ کام نہ کر سکنے کی وجہ سے اس کی صلاحیتیں دب ضرور گئی ہوں گی مگر فنا نہیں ہوئی ہوں گی۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس نے کسی سائنٹیفک طریقے سے وہ فارمولے اپنے ہی پاس اس طرح پوشیدہ کر لیے ہوں کہ عام آدمی انہیں ڈھونڈ نہ پائے؟ اس بات کا امکان تو ہے علی، تہذیب نے پرخیال انداز میں کہا، لیکن یہ ضروری تو نہیں ہے کہ فارمولے اس کے پاس ہی ہوں۔ ممکن ہے اس نے انہیں کہیں اور چھپا رکھا ہو۔ اگر یہ بات ہوتی تو وہ اتنا مطمئن نہ ہوتا جتنے یقین سے اس نے کہا تھا کہ فارمولوں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ فارمولے اس کے پاس ہی ہیں، خواہ وہ کتنے ہی محفوظ مقام پر فارمولے کیوں نہ چھپا دیتا۔ اسے اس طرف سے تشویش ضرور ہونی چاہیے تھی کہ کوئی شخص کسی بھی وقت تلاش کرتا ہوا فارمولوں تک پہنچ سکتا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نفسیاتی اعتبار سے تمہاری بات دل کو لگتی ہے۔ جب ہم کوئی قیمتی چیز کہیں چھپاتے ہیں تو ہر وقت اس کی طرف سے فکر مند رہتے ہیں کہ کہیں وہ کسی کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ شکر ہے تم میری بات سمجھ گئی۔ ہم اس چیز کو بنیاد بنا کر آگے چلتے ہیں۔ جب ہم کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائیں گے تو ڈی فوسٹر کو موقع فراہم کریں گے کہ وہ ان فارمولوں کی نقلیں تیار کرا لے، چونکہ فی الحال ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ فارمولے ہیں کس شکل میں، لہٰذا یہ اندازہ لگانا بھی مشکل ہے کہ ان کی نقلیں کس طرح تیار ہوں گی۔
لیکن جیسے بھی ہو ہمیں ان فارمولوں کی نقلیں تو درکار ہوں گی ہی۔ کیا اسے پھر یہ خطرہ لاحق نہیں ہوگا کہ ہم اس سے فارمولے چھین لیں گے؟ فرض کرو ہم کسی کرائے کے مکان میں ہیں، ہم اسے کہیں گے کہ ہمیں کسی ایسے کمرے میں بند کر جائے جہاں سے ہمارا فرار ہونا بھی ممکن نہ ہو۔ ہمیں بند کرنے کے بعد وہ جائے جہاں اس نے فارمولے چھپائے ہیں، وہاں سے انہیں نکالے، ان کی نقلیں تیار کرائے، پھر ان کی نقلوں کو اس طرح ادھورا کر دے کہ وہ کسی کام کی نہ رہیں۔ اس کے بعد دوبارہ اصلی فارمولے چھپا کر واپس آئے اور ہمیں رہا کر دے اور فارمولوں کی ادھوری نقلیں ہمارے حوالے کر دے۔ اس طرح کام بھی ہو جائے گا اور وہ محفوظ بھی رہے گا۔